رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا کیسا ہے؟ رویت ہلال کمیٹی نے عید کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی نے گاؤں میں چاند دیکھا تو کیا وہ گاؤں والے عید کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسد اللہ لغاری: نہیں کر سکتے. جس نے دیکھا ہے بس وہی، بلکہ عید کے معاملے میں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی اپنی گواہی بھی اس کے حق میں معتبر نہیں ہے. بہرحال اس کی تفصیل ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہلال کمیٹی جب تک اعلان نہیں کرتی جو حکومت کی طرف سے نامزد ہے، اپنے طور پر جو حکومت کی طرف سے نامزد ہے، تو اپنے طور پر کسی کو بھی چاند کی گواہیاں لینے کا اور عید یا رمضان کا اعلان کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اس اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت کا عیدگاہ میں جا کر دعا میں شامل ہونا: کیا عید کے دن عورت کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے اور وہاں جا کر دعا میں شامل ہونا ضروری ہے؟ نبیہہ اعجاز نیپال سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں، یہاں تک کہ جو حائضہ خواتین ہیں وہ بھی آئیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. تو اس حدیث کی روح سے بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ عید کے دن عورت کو بھی آنا چاہیے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عورت جو عیدگاہ میں جائے گی تو خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، وہ زینت والے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتی، مکمل 100% پردے میں جائے گی وہ. تو آج کل ان شرائط کا خواتین خیال نہیں کرتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیدگاہ میں جن عیدگاہوں میں خواتین آتی ہیں وہ عیدگاہ کم اور مینا بازار زیادہ بنا ہوتا ہے، وہ تو بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ بنا ہوتا ہے، ایک بے پردگی کا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی علاقے کے علماء منع کر دیں کہ خواتین نہ آئیں تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا حدیث میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کا حکم ہے، چونکہ خواتین ان پابندیوں کا خیال ہی نہیں کر رہی ہیں، تو پردے کا حکم جو ہے نا عید کی نماز میں آنے سے زیادہ اہم حکم ہے اسلام میں. پردے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری احادیث میں بھی ہے، جبکہ عید میں آنے کا حکم ایک حدیث میں ہے یا 2-4 احادیث میں ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو پردے کی ویلیو اسلام میں عید کی نماز میں آنے سے زیادہ ہے. تو بہرحال اصل حکم یہی ہے کہ خواتین بھی عیدگاہ میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ جو ناپاک خواتین یعنی حیض کی حالت میں خواتین ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ بھی جائیں اور خطبے میں شریک ہو جائیں. جو خطبے کے آخر میں دعا ہوتی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں. لیکن میں نے بار بار بتایا کہ یہ مشروط ہے پردے کی پابندی کے ساتھ. اگر پردے کی پابندی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوتی جیسے کہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ خواتین آج کل پابندی نہیں کرتی ہیں، تو پھر اگر کوئی ان کو روک دے تو اس روکنے والے کو حدیث کا مخالف بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. عید کے خطبے کے بعد دعا کر سکتے ہیں. عید کے خطبے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عید کی نماز کے بعد بھی دعا ثابت نہیں ہے، اور خطبے کے بعد یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگتے ہیں، امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور مقتدی آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ہاں دعا ضرور ثابت ہے، لیکن وہ کب ثابت ہے کہ خطبے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے. جیسے کہ جمعے کے خطبے میں، جمعے کی نماز کے بعد بھی دعا ثابت نہیں ہے، جمعے کی نماز سے پہلے بھی ثابت نہیں ہے. جمعے کی نماز اور خطبے میں دعا ثابت ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو دوسرے خطبے کے آخر میں آپ دعا مانگتے تھے، تو وہ ہاتھ اٹھائے بغیر خطبے کے انداز میں. تو عید میں بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے نہ پہلے ہے نہ بعد میں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں خطبے کے آخر میں دعائیں عربی میں ہوتی ہیں، عوام کی سمجھ میں نہیں آتی وہ، تو اس لیے عوام کو حدیث میں آتا ہے نا لیشہدن الدعاء مع المسلمین مع جماعت المسلمین، کہ خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. تو دعا کی فضیلت بہرحال عید کے دن ثابت ہے. اب یہ ہے کہ عربی میں جب آپ خطبے کے آخر میں دعا مانگتے ہیں تو عربی لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ اردو اسپیکنگ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اب کیا کیا جائے؟ اس دعا کو جو اردو میں دعا مانگی جاتی ہے یا تو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے یا پھر یہ کہ اس کو مانگا جائے. تو میری ایک ٹوٹی پھوٹی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ نہ تو عید کی نماز کے بعد یہ دعا ثابت ہے. اچھا، یہ بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دعائیں کی فضیلت ہے، تو اس میں ہر طرح کی نماز داخل ہے. یقیناً نمازوں کے بعد دعا کی فضیلت ہے، لیکن خود نبی کا عمل دیکھا جائے گا نا کہ آپ نے کیسے دعا مانگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز کے بعد ہمیں نہیں ملتا اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، پیچھے لوگ آمین آمین کہتے تھے یا کوئی اجتماعی ہیئت بن جاتی تھی، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں کوئی واضح احادیث اس بارے میں ملتی کہ فرض نماز کے بعد آپ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں دعا مانگا کرتے تھے، اس کا بھی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا.
اور فقہ کی کتابیں جو 1400 سال سے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کے جو چلی آ رہی ہیں، جن میں اسلامی قانون کو مرتب کیا گیا ہے، ان کے حاشیے میں بھی اس دعا کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ فرض نماز یا عید کے بعد کہیں ہاتھ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو، یا فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہو کہ یہ کوئی مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے۔ تو اب یا تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ دعا بذات خود تو ہے نا خطبے میں، تو اس کا طریقہ میری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے، کیونکہ اس سے تو ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت یہ ہے کہ عید کا خطبہ اور عید کی نماز یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں، نماز کے بعد خطبے کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، تو نماز کے بعد تاخیر نہ کی جائے، فوراً خطبہ شروع ہو جائے، اور خطبے کے آخر میں جو دعا ہے عربی کی، وہ عربی دعا مانگنے کے بعد مقامی زبان میں بھی وہ دعا کو مانگا جائے اپنے الفاظ میں، تو یہ احون ہے۔ احون اس لیے احون کہتے ہیں یعنی اس میں یہ انشاءاللہ بدعت نہیں ہوگا یہ عمل۔ وجہ اس کی ہے کہ جو واجب درجہ تھا عربی خطبے کا وہ تو عربی میں ہو گیا ہے نا، تو اب خطبہ میں اگر اردو میں بھی مانگ لی جائے نا خطبے کے بعد آخر میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دعا کے الفاظ سمجھ میں آئے۔ تو خطبہ عربی زبان ہی میں سنت ہے، تو وہ سنت تو پوری ہو چکی ہے جب آپ نے عربی میں ایک معتد بھی مقدار میں خطبہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ اردو میں دعا مانگنا شروع کر دیں، وہ اجتماعی دعا بن جائے گی۔ وہ میرا خیال ہے ٹھیک عمل ہے، لیکن یہ جو آج کل ایک عمل شروع ہو گیا ہے بعض اداروں میں کہ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، میری رائے میں یہ عمل بالکل ایک عجیب سی چیز شروع ہو گئی ہے جو 1400 سال میں نہیں تھی، واللہ عالم۔ بہرحال بعض علماء اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے۔ آگے چلتے تو مانگنی ہونا، اگر مانگنی ہی ہو تو خطبے کے آخر میں مانگی جائے، خطبے کے بعد مانگی جائے۔ اور عید کی نماز کے بعد دعا مانگنے میں ایک حرج یہ بھی ہے کہ یہ مشاہدہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں نا امام صاحب، تو دعا جیسے ہی ختم ہوتی ہے لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جب کوئی بھی عمل کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب نماز کمپلیٹ ہو گئی، چلو جی اب گھر چلو۔ تو اس لیے مانگنی ہی ہو تو خطبے کے بعد دعا مانگی جائے، اور خطبے کے آخر میں اس کو ایڈ کر دیا جائے، تو زیادہ زیادہ اس میں خرابی یہ ہوگی کہ بھئی عربی خطبے میں آپ نے ایک اردو کے الفاظ کا اضافہ کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو واجب درجہ تھا یا سنت درجہ تھا وہ عربی میں ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر نصیحت کو اپنی زبان میں بھی ایڈ کر دیا جائے یا دعا کو ایڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔